اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشور کے حوالہ سے ایک سوال کہ 10ویں محرم کا روزہ، اس کے فضائل اور اس کے رکھنے کا طریقہ، اور آیا کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اور اگر اس کو رکھیں تو اس کے کیا کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے سوال ہے۔ اور اس کا جواب ہے کہ متعدد احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، مطلب 10 محرم کے دن کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے یہ بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی، جس وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن قوم فرعون اور قوم کو رب تعالیٰ نے غرق کیا تھا اور ہمیں ان سے نجات عطا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھ کر ہم اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہم زیادہ ہیں، مطلب ہمارے اوپر ان کا حق بنسبت یہودیوں کے زیادہ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو پھر کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ عددی طور پر مشابہت جو ہے وہ لازم آتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ بہتر ہے کہ 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا روزہ شامل کر لیا جائے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بھی سنت ہے، اور اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی بندہ 10ویں محرم ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ ملا کر رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ جو ہے رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی 10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے، پاکستان میں تو عموماً چھٹی ہوتی ہے 10 محرم کی، ویسے بھی ہم گھر پر رکے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی لغویات میں رہیں یا بجائے اس کے کہ ہم جلوس یا مجالس وغیرہ دیکھنے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر 10ویں محرم کا اور ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا ملا کر 2 روزے رکھیں اور ان روزوں کی برکت سے مستفیض ہوں، تاکہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیاری سنت ادا کر سکیں، اور اللہ رب العزت اس روزے کے صدقہ سے، اس ماہ مقدس کے صدقہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔